رضا صاحب، ایک بڑا سیریس معاملہ ہے پانی کا، کیونکہ پانی کے بغیر کسی کا بھی سروائیول جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور ایک ایسی چیز جس کے بغیر انسان کا سروائیول ہی ممکن نہیں ہے، تو یہ اس کے بیسک رائٹس میں آتی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی ملک آپ کے بیسک رائٹس کے اوپر بدماشی شروع کر دے تو ایک وار لائک سچویشن قائم دوبارہ بن سکتی ہے اور ایک کیوس پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں کس جانب اشارہ کرتی ہیں، یا بھارت کا اس کے اوپر جو یہ ہٹ درمی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے دیکھیے، دو اس کی نا آپ دو اینگل سے آپ دیکھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آپریشن بنیان المرصوص ہے اس میں جو ہزیمت اٹھانا پڑے بھارت کو، اس کو ایک طرح سے اپنی عوام کے سامنے ایک نئی شکل دینے کے لیے اور یا اس ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے بھارت نے پاکستان کے خلاف پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے، بالکل، اور کر بھی رہا ہے۔ اور یہ ایک نہیں، دو نہیں، کم از کم 5 جگہوں پر دریائے چناب کے اوپر مختلف قسم کے منصوبے بن رہے ہیں۔ بالکل، ہم سنتے تھے 2 منصوبوں کے بارے میں ماضی میں 2017 سے لے کر آنورڈ، ایک کشن گنگا اور دوسرا باگلیار ڈیم۔ بالکل، سب سے پہلے باگلیار سے ہی تو انہوں نے یہ جنگ شروع کی ہمارے ساتھ۔ اب اس کے بعد شروع ہو گیا، جو ریسنٹلی بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے بات کی کہ وہ فیزیبلٹی اسٹڈیز شروع کروا رہے ہیں، جو دریائے چناب سے ٹنل کے ذریعے ہماچل پردیش جو ہندوستان میں ایک ریاست ہے، وہاں سے پانی وہ ڈائیورٹ کر کے ستلج یا بیاس میں ڈالا جائے گا، اور پھر اس کے ذریعے سے ہندوستان کے صوبہ ہریانہ اور راجستھان کی نہروں میں پانی پہنچایا جائے گا اور سیراب کیا جائے گا ان علاقوں میں۔ تو یہ پاکستان کے اس پانی پر ڈاکہ ہے جو 80% پاکستان کا حصہ ہے۔ چناب کا پانی، سندھ کا پانی اور جہلم کا پانی پاکستان کا حصے کا ہے، سنتار معاہدے کے تحت، جس کا سگنیٹوری بھارت بھی ہے۔ اور بھارت نے جان بوجھ کر اس انڈس واٹر ٹریٹی کو یونیلیٹرلی، حالانکہ اس واٹر ٹریٹی کے اندر درج ہے کہ یہ کوئی بھی پارٹی اس کو ریووک یا ابینس میں نہیں ڈال سکتی، اور اس لیے یہ صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ دوسرا، انڈیا جو پاکستان کو معاشی نقصان پہنچانے کے لیے اس پانی کا استعمال کر رہا ہے کہ پانی روک دیا جائے، پانی روکے گا تو یقیناً دریائے چناب میں پانی نہیں پہنچے گا تو پنجاب کا، سندھ کا میدانی علاقہ بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے۔ تیسری اور چوتھی جو باتیں ہیں وہ بھی اسی سے تعلق رکھتی ہیں کہ کس طریقے سے ایک پڑوسی ملک جو اپر اسٹریم کی طرف سے ہے، بالکل، یعنی وہ ڈاؤن سٹریم آنے والے پانی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے اور آبی جارحیت کرتا چلا جا رہا ہے، اور یہ آبی جارحیت بعض دفعہ پانی روک کر ہوتی ہے اور بعض دفعہ پانی چھوڑ کر ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو جو جماعت علی شاہ، ہمارے جو انڈس واٹر کمیشن کے جو ہمارے ممبر ہیں مستقل، ان کی بات جو آتی ہے سامنے ہمارے، وہ یہی ہے کہ انڈیا ڈیٹا ہی نہیں دیتا۔ تو ڈیٹا نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ پانی ادھر سے ریلیز کر دیا، مادھو پور سے راوی میں ریلیز کر دیں یا چناب میں ریلیز کر دیں، اور اس پانی کی آگے بتائیں انفارمیشن نہیں ہے، ان انفارمڈ ہوگا، تو وہ پھر وہ کیا ہوگا، پھر وہ سیلاب اور اس طرح کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے، تباہی بربادی لا سکتا ہے۔ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان نے، پاکستان کی گورنمنٹ نے، پاکستان کے عہدیداران نے، اعلیٰ قیادت نے اس کا بارہا کہا ہے کہ ایک قطرہ بھی پانی کا اگر اس طرح سے پاکستان کا گیا یا چھیننے کی کوشش کی گئی تو پھر اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور بدلہ پھر ڈیفینیٹلی یہ ایک خوفناک صورتحال ہے۔ اچھا سر، اگر ہم بات کریں بھارتی جارحیت کی، تو ابھی آپ نے واقعہ یا ذکر کیا 2025 میں ہونے والے آپریشن بنیان المرصوص کا، اس سے قبل 2019 میں بھی ایک جھڑپ پاکستان کی ہو چکی ہے بالا کوٹ واقعے کے بعد، پلوامہ سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے، دین بالا کوٹ۔ لیکن اگر ہم پانی کی جھڑپ کی بات کریں تو یہ تو اس وقت سے جاری ہے جب سے یہ انڈس واٹر ٹریٹی بنا ہے، اس کے فوراً بعد سے، تو ابھی تک ہم کسی نتیجے پہ کیوں نہیں پہنچ سکیں، یا اب تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ اقدامات کیوں نہیں کیے جا سکے؟ نہ صرف پاکستان، چونکہ پاکستان کا کام ہے اس ایشو کو اجاگر کرنا بین الاقوامی سطح پر اور اس کو رجسٹرڈ کرنا، اور جو کہ پاکستان کرتا بھی آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایسا اقدام کیوں نہیں اٹھایا گیا بین الاقوامی سطح سے کہ اس کو حل کیا جا سکے؟ دیکھیے، یہ ماضی میں جو آربیٹریری کونسلز بھی ہوئیں اس موضوع پہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے موڈس ہوئے جن میں پاکستان کے موقف کو سراہا گیا، پاکستان کے موقف کو ٹھیک کہا گیا ہے۔
انڈیا کو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے حصے کے دریا 3 ہیں جو آپ کو آ چکے ہیں. دریا راوی، آپ اس کا پانی 80% پانی انڈیا استعمال کر سکتے، بلکہ 85%، 15% پانی پاکستان کے حصے میں آتا ہے. اس کے علاوہ ستلج اور بیاس کی بات ہے. تو یہ سارے دریا انڈیا کے حصے کے آ گئے، جبکہ دیگر دریا پاکستان کے حصے کے ہیں. اور اس میں انڈیا سوائے رن آف دا ریور کوئی پروجیکٹ لگانے کی اور کوئی چیز نہیں لگا سکتا ہے. لیکن ہندوستان اس کو ایک ویپن کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور اس کا بارہا ہندوستان کو ہزیمت بھی اٹھانی پڑی ہے. ہندوستان نے جب بھی پاکستان کو، دیکھیے سائز میں پاکستان ہندوستان سے کافی چھوٹا ہے، بہت چھوٹا، ٹھیک ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی چھوٹا ہے، لیکن ہندوستان کے اسی جھوٹ اور کہتے ہیں کہ اگریشن کی وجہ سے اور ٹیررزم کی وجہ سے، یہ جو آبی جارحیت اس کی وجہ سے ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، اور پاکستان کو مختلف فرنٹس پہ ہندوستان کا جواب دینا پڑتا ہے. تو اب بھی حالات یہی ہیں کہ پاکستان نے حال ہی میں ایک کانفرنس کی ہے انٹرنیشنل اسلام آباد میں، اور اس میں انٹرنیشنل مندوبین آئے ہیں، کافی ڈیلیگیٹس کافی ملکوں سے آئے ہیں، اور انہوں نے پاکستان نے اپنا موقف واضح کیا ہے، اور دنیا نے اس موقف کو دیکھا بھی ہے، سراہا بھی ہے، اور بات بھی کی ہے. تو یقیناً جو جنگ ہے پانی کی پاکستان کی اور انڈیا کی، اور انڈیا جو پاکستان کے اوپر تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سب سے پہلا محاذ ہی سفارتی ہے. تو پاکستان سفارتی محاذ پہ اپنا کیس بہت حد تک پلیڈ کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے. دوسرا محاذ پاکستان کا ڈائریکٹ ڈائیلاگ کا ہے. بالکل، پاکستان نے بارہا اس موضوع پر بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، لیکن انڈیا کی طرف سے ہٹ دھرمی اور لیت و لال کے مینا مانو والی بات ہو رہی ہے. اور تیسرا ظاہر ہے پھر تنگ آمد بجنگ آمد، جس طریقے سے ہماری عسکری قیادت نے 276ویں کورٹ کمانڈرز کانفرنس ہے اس میں اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان انڈس واٹر ٹریٹی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا اور اس کے لیے آگے بڑھے گا. سر، آپ نے کور کمانڈر کانفرنس کا ذکر کیا، گزشتہ ہفتے کی بھی اگر ہم بات کریں آپ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ تمام جتنے بھی ہمارے منسٹرز ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا. پھر کانفرنس جو ہماری سیمینار کا انعقاد کیا گیا اس سے بھی بات چیت ہوئی. سب لوگوں نے یہی بیان دیا کہ پاکستان کے ساتھ اگر اس طرح کی کوئی جنگ چھیڑی جاتی ہے یا پانی کے مسئلے پر مسئلہ جو ہے زیادہ شدت اختیار کرتا ہے تو یہ ایونچولی چیزیں جو ہیں وہ اسی جانب جائیں گی جہاں سے پہلے بھی ہو چکی ہیں. تو دو ممالک جو ایٹمی ممالک ہیں اور دنیا میں آلریڈی جو حالات چل رہے ہیں، اگر ہم ایران اور امریکہ کی بات کریں، اسرائیل اور باقی ممالک کی بات کریں، تو جو جنگی صورتحال ہے پاکستان نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا پیس ٹاکس کے درمیان. لیکن کیا جنگ دنیا کسی تیسری جنگ کے متحمل ہو سکتی ہے اس کرنٹ سینیریو؟ دیکھیے جی، دنیا کسی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے. آپ صرف اس بات پہ چلے جائیں کہ یہ جو جنگیں ابھی ریسنٹلی ہوئی ہیں، یہ جنگیں انتہائی زیادہ غیر روایتی ہیں. بالکل، یعنی یہ وہ جنگیں نہیں ہیں کہ جو ماضی میں ہوا کرتی تھیں کہ جنگ ہوئی اور سامنے ٹینکس آئے. یہ ٹینکس کچھ بھی نہیں آتا اور آپ کے شہر یا شہروں پر ڈائریکٹ اٹیک ہو جاتے ہیں اور فضائی حملے ہو جاتے ہیں، اور ان میں فضائیہ بھی نہیں ہوتی بلکہ میزائلز ہوتے ہیں اور ڈرونز ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ جنگیاں بہت مہنگا ٹریڈ ہیں، یہ اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. عالمی جنگ تو بہت دور کی بات ہے. اگر عالمی جنگ خدا نخواستہ پانی کے محاذ پر اگر ہو جاتی ہے تو یہ تباہ بربادی صرف ہندوستان یا پاکستان کی عوام کے لیے مسائل کا باعث نہیں ہوگی، بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج ہوگی، سروائیول کا چیلنج ہوگی. چونکہ جنگ ایک چھوٹا ٹاپک نہیں، ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، کیونکہ یہ دو ملکوں کے درمیان ہی پھر یہ پوری دنیا کو افیکٹ کرے گا.